اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا کرو، یہ نماز تمہارے لیے کل قیامت والے دن نور ہوگی، اللہ کے سامنے دلیل ہوگی۔ جب تم اللہ کے سامنے جاؤ گے یہ نماز تمہارے لیے دلیل بن جائے گی۔ یہ نماز پل صراط اندھیری گھاٹی ہے، وہاں پر روشنی بن کر آ جائے گی، لیکن اگر کسی نے نماز کو صحیح طرح ادا نہ کیا، نہ یہ اس کے لیے نور ہوگی نہ اس کے لیے دلیل ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اتنی ادھوری نماز پڑھتا ہے، اتنی ادھوری نماز کہ وہ نماز جب ختم کرتا ہے تو نماز اوپر اللہ کے پاس جانے کے لیے اجازت مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے قبول کیا جائے، اتنی ادھوری نماز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نماز پھر اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس بندے نے مجھے تباہ و برباد کر دیا تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، فرشتے اس نماز کو لے کر اوپر جانے لگتے ہیں، اجازت نہیں ملتی کہ اس قابل نہیں ہے اس کو قبول کیا جائے، تو فرشتے اس نماز کو چتروں میں لپیٹ کے اسی نمازی کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی نمازی کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، کھپے ہوں گے، 60 سال انہوں نے نماز پڑھی ہوگی لیکن ان کی کوئی نماز ان کو فائدہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے خدا را کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور صحیح نماز نہ ادا کریں تو پھر کیا فائدہ۔ اسی لیے میرے بھائیوں کوشش کریں، ایک دوسرے کو چیک کروائیں اور محنت کریں۔ نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ میں نے اکثر کہا کرتا ہوں یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے پکڑ پکڑ کے کسی کو دین سمجھائیں، پیچھے جا جا کے دین سمجھانا، یہ نہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار تھا نہ صحابہ۔ کوئی ایک واقعہ کہ اللہ کے نبی کسی کے پیچھے جا کے اس کو دین سمجھایا ہو، دعوت دیتے تھے جس نے آنے آ کے لے، نہیں تو نہ سے۔ اسی لیے خدا را یہ نماز آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، اپنی نماز کو درست کرنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت والے دن آپ اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات مولویوں کی بات، تو اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم، وہ لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے پر نازل ہوئی ہے، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور ولیوں کی پیروی نہ کرنے لگ جانا، ان اولیاء کے پیچھے نہ لگ جانا۔ یہ اولیاء بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تمہارے لیے کامیابی قرآن و سنت میں آسمان سے نازل شدہ چیزوں میں ہے۔ اولیاء کی بڑی عزت ہے، جس نے اولیاء کو تنگ کیا، جس نے اولیاء کو پریشان کیا، اس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اولیاء کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ پیروی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، پیروی صرف قرآن و سنت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور ڈنکے کی چوٹ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔